الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحج: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. إلى قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يصل حميم حميما یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجر: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تبارک وتعالی كما ورد في سورة الانبیاء: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة: حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعے کو تو جمعے میں حاضری یہاں نہیں ہوئی تھی، عید الاضحیٰ کا دن تھا. جو بھی مختصر خطبہ تھا وہ نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ میں نے دیا تھا. اس سے پہلے 3 جمعوں میں متواتر ایک ہی مضمون چل رہا تھا: 25 فروری، پھر 3 مارچ، پھر 10 مارچ. وہ مضمون کیا تھا کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا پس منظر تاریخی کیا ہے، ان میں مشابہتیں کیا ہیں. موجودہ مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سابقہ مسلمان امت بنی اسرائیل یہود. پھر یہ کہ ان کی تاریخ میں کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رہی ہے، جس کے لیے حضور نے تشبیہ اختیار کی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اصل بات کیا تھی کہ اب مستقبل قریب میں، مستقبل لیکن وہ زیادہ دور نہیں، قریب میں ان دونوں امتوں کے مابین ایک بہت خوفناک اور خوریز تصادم ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں یہود پر تو اللہ کا آخری عذاب آئے گا، عذاب استیصال، یعنی ان کا خاتمہ ہو جائے گا. جیسے کہ اس سے پہلے جن قوموں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو بحیثیت مجموعی رد کیا، وہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون، اور جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے رہنے والے تھے جن کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام. یہ 6 رسولوں کے حالات انباء الرسل کے عنوان سے قرآن مجید میں آئے ہیں اور بار بار آئے. لیکن اس کا پھر آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام جو ہے اس کا غلبہ ہوگا کل روئے عرصی.
یہ جو مضمون ہے آج میں ذرا اس کو ریورس آرڈر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ریورس آرڈر کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ ہماری ایمانیات میں سے اہم ترین نکات جو ہے ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے، ایک قیامت، اور قیامت کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اصل میں الساعہ کے لیے، اردو میں یہ لفظ اس معنی میں آ گیا ہے۔ اصل میں وہ معاملہ جو ہے وہ ایک طویل ایک سلسلہ ہے واقعات کا، کہ پہلے ایک عظیم ہلچل ہوگی، زلزلہ آئے گا، توڑ پھوڑ ہوگی کہ جس سے حیات عرضی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں الساعہ، وہ معین گھڑی، وہ معین وقت کہ جس میں یہ ہلچل ہوگی۔ اسے القارعہ بھی کہا گیا، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ پھر یہ کہ ایک وقفہ ہوگا، ہم نہیں جانتے کتنا ہوگا، اس وقفے کے بعد پھر بعد سے بعدل موت ہوگی، پھر دوبارہ تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ یوم القیامہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، جس کے لیے آتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن کے جس دن تمام انسان اپنے رب کے حضور کے میں کھڑے ہوں گے۔ ہم اردو میں قیامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس پہلے مرحلے کے لیے، قرآن مجید کی اصطلاح میں پہلے مرحلے کے لیے الساعہ ہے، اور یہ در حقیقت اس کا وہ جو دوسرا مرحلہ آئے گا بعد سے بعد الموت کے بعد، جس میں حساب کتاب ہوگا، اسے یوم الآخر بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ وہی یوم القیامہ ہے۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ اس الساعہ کی خبر قرآن مجید میں اتنی دی گئی ہے کہ کوئی صفحہ شاید اس سے خالی نہ ہو۔ سب سے زیادہ جس کی خبر قرآن مجید میں، خاص طور پر جو ابتدائی صورتیں ہیں، اس میں تو سارا زور ہی اس پر ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جب حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا دن آئے گا، تم سب مر جاؤ گے، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، تو ہلچل سے مچ گئی، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بالکل غافل تھے اس سے۔ لیکن یہ کہ پھر جس شد و بد کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا، ابھی میں نے سورۃ القارعہ کا نمونہ آپ کے سامنے رکھا، پھر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، کس قدر زوردار انداز میں۔ یہی تو وہ آیات ہے جن کے بارے میں حالی کا وہ شعر صحیح ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس سے پہلے جو لمبی ہے، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ ساری جو ہے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور یہی در حقیقت نبی کی دی ہوئی سب سے بڑی خبر ہے۔ نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا، نبا، ابھی میں نے آپ کو آیت سنا دی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں چیمے گوئی شروع ہو گئی ہے؟ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیہات لما توعدون اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں میں گل کھڑ جائیں گی پھر دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ ہے وہ شے قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا جانتا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز پر زور ہے وہ یہ ہے، تو یہ شدنی امر ہے، ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بارے میں البتہ ایک دور ہمارے فزیکل سائنسز پر، فزکس کا خاص طور پر آیا ہے کہ جس میں اس کی ایک نفی سی ہو رہی تھی۔ یہ جو ایرا کہلاتا ہے فزکس میں نیوٹنز ایرا، نیوٹونین فزکس، اس میں مادے کے بارے میں کہا گیا میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ختم ہی نہیں ہو سکتا، تو کیسے قیامت آئے گی؟
شکل بدل سکتا ہے، کوئی ایک صورت دوسری صورت تیسری صورت شکل بدلے گا، لیکن یہ کہ یہ دنیا چلتی رہے۔ عام طور پر یہ مادہ پرستانہ ذہن نے قیامت کا انکار کیا کہ یہ تو چلنے والی شے ہے، چلی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی، اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے فزکس میں، جس کا آغاز ہوا اب سے تقریباً یوں سمجھیے کہ 60-70 سال پہلے، اگرچہ ابھی تک وہ چونکہ بہت اونچا جو ہے سائنس کا ایک بہت اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، بہت کم لوگوں کو اس کا ابھی کوئی یعنی صحیح ان کے ذہن میں کوئی تصور موجود ہے، لیکن اس کے بعد اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ واقعتاً اس کائنات کا ایک خاتمہ تو اب سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے تعبیریں کیا ہیں؟ سورج رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ ساری حیات جو ہے عرضی ہے تو در حقیقت سورج کی اس انرجی کا ہی ظہور ہے، ختم ہو جائے گی۔ یا جیسے یہ جو تھیوریز آف ایکسپینڈنگ یونیورس ہے کہ جیسے پھل جھڑی ہوتی ہے، یہ کائنات ایسے پھیل رہی ہے، ایک جس کو کہ فنر جیسا ہوتا ہے، یہ چل رہی ہے، پھیلتی بھی جا رہی ہے اور چکر بھی کھا رہی ہے، گیلیکسیز پیدا ہو رہی ہیں، نئی سے نئی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ پڑھ لیتے ہیں، خبروں آتی ہیں، آپ ایک اور نئی ڈسکوری ہو گئی ہے، نئی گیلیکسی وجود میں آ گئی۔ لیکن یہ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک وقت میں آ کر یہ جو موشن ہے یہ ریورس ہو جائے گی، ایک جگہ آ کے کھڑی ہو کر اور پھر ریورس موشن کے اندر آ کر، اور جیسے کائنات ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر نقطے پر آ جائے گی۔ لیکن یہ کہ یہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں یہ تو کچھ ملینز اور بلینز آف ایئرس کی بات کے حوالے سے ہے کائنات، اور میرے نزدیک شاید میں نے پہلے بھی کبھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں اس کے خاتمے کا تصور۔ ہمارا جو تصور قیامت ہے وہ پوری کائنات کے خاتمے کا نہیں ہے، وہ در حقیقت حیات دنیاوی، اس دنیا میں جو حیات ہے اس کا خاتمہ ہے، اور انسانوں کا محاسبہ ہے اور جنات کا محاسبہ ہے کہ جو یہیں سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ در حقیقت اس کائنات کے ایک حصے کے اندر قیامت آئے گی۔ اسی لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آسمان ختم ہو جائے گا یا زمین ختم ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان کی حیتیں بدل جائیں گی۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، یہ زمین کھینچ دی جائے گی، زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور یہ جو اجرام سماویہ ہیں ان میں بھی ایک ہلچل ہوگی۔ ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ جمع الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، بلکہ زیادہ صحیح ہے کہ چاند جو ہے وہ سورج میں دھس جائے گا۔ تو یہ صورت در حقیقت کائنات کے اس حصے میں ہوگی جس میں کہ ہم آباد ہیں، جس کا کہ یہ ایک چھوٹا سا جو ہے سمجھیے کہ یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ، یہ بھی تو رقص کر رہی ہے نا، زمین جو ہے خود بھی اپنے محور کے گرد جو ہے وہ ناچ رہی ہے اور پھر چل بھی رہی ہے سورج کے گرد۔ تو یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ ابھی یہ زمین جو ہے انتظار کر رہی ہے۔ احمد ندوی قاسمی صاحب نے شعر بہت میں سمجھتا ہوں شاید 40-50 سال پہلے کہا تھا، آدم نو انسان، ایک نیا انسان آئے گا اور وہ اس زمین کو آباد کرے گا۔ پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ہے وہ شے جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا یقین ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو قیامت اس دنیا کی آنی ہے، اس کے حوالے سے قرآن مجید جو ہے زلزلۃ الساعہ، اس کے بارے میں متنبع کر رہا۔ میں نے جو آیات آپ کو سنائی سورہ حج کی ابتدائی آیت جو ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے اور اس کی بندگی اور اطاعت اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بہت بڑی شے ہوگی، بہت بڑی آفت ہوگی۔ یوم ترونھا، جب تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دودھ پلانے والی ماں اور اس کے بچے یا بچی کے درمیان ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے انسانی جو علائق ہیں اور تعلقات ہیں اور محبتیں ہیں، اس سے زیادہ گاڑھا کوئی تعلق نہیں، لیکن بھول جائیں گی۔ اس طریقے سے نفسی سوار ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ جو صدمے کی کیفیت اس وقت ہوگی اور شوق جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے نشے میں ہیں، یعنی ان کے اوسان خطا ہوں گے، تو جیسے کہ ایک آدمی جو ہے بھوترا ہوا جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے اوسان خطا ہو گئے ہوں، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُم بِسُکَارَىٰ، حالانکہ وہ کوئی نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہاں یہ نوٹ کیجئے اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیوں یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا
کہ یہ جو سختی ہے قیامت کی، اس کو بھی قرآن مجید اس صاف کی جو سختیاں ہیں یہ در حقیقت اس کو بھی عذاب سے تعبیر کیا جا رہا ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اسی طرح اسی سورہ حج میں آگے چل کے فرمایا اسی پہلے رکوع میں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، دیکھو یہ قیامت کی، اب میں پھر قیامت وہ اردو کا قیامت استعمال کروں، یہ ساعت، یہ گھڑی آ کر رہے گی اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کھڑا کر دے گا سب کو جو قبروں میں ہوں گے، قبروں میں دفن کیے گئے ہوں یا جلا کر ان کی راکھ جو ہے وہ بھی کہاں گئی، زمین میں گئی نا، دریا میں آپ نے بہا دی وہ بھی کہیں سیٹل ہو جائے گی، کسی جگہ جا کر زمین ہی کا حصہ بنے گی۔ لہذا جو بھی انسان ہے چاہے کسی شیر نے کھایا ہے تو شیر بھی مرے گا، پھر اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی تو زمین ہی کا حصہ بن جائے گا۔ تو بالآخر تو ساری حیات دنیاوی جو ہے وہ گویا کہ حیات انسانی وہ ساری کی ساری اسی زمین کے اندر جو ہے شامل ہو جائے گی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو یہ بھی ہو کر رہنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اس قیامت کے بارے میں ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ابھی کوئی قریب نہیں ہے۔ میں اکثر جن کو، بلکہ جب میری وہ کتاب چھپی تھی سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل، تو میں نے اس کا ایک نسخہ دیا تھا، جناب مختار مسعود صاحب ہمارے ہاں کے ایک اچھے دانشور ہیں اور ان کا مزاج اور ذوق دینی بھی ہے، انہوں نے اس کو پڑھ کر ایک تبصرہ کیا کہ آپ نے تو قیامت کو بہت ہی قریب لا کے دکھا دیا۔ تو فوراً میری زبان پر سورہ معارج کی آیات میں نے آج ہی پڑھی ہیں آپ کے سامنے، وہ آیت آ گئی کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ان لوگوں کو یہ قیامت دور نظر آ رہی ہے، ہمارے وہ سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تو نگاہوں میں آنے واحد میں ہر شے ہے نا، نراہ قریبا، ہمیں وہ قریب نظر آ رہی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ احادیث کے حوالے سے جو علامات قیامت آئی ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو واقعتاً قیامت دور نہیں ہے۔ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج بالکل سیٹ ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ قیامت کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ میں وہ آیات پہلے آپ کو سنا دوں۔ فرمایا حضور سے فصبر صبرا جمیلا، اے نبی یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا، آپ صبر کیجئے لیکن خوبصورتی کا صبر۔ یہ جمیل کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، یہ پھر بعد میں بھی آئے گا۔ فصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، انہیں یہ قیامت یا عذاب الہی جو ہے دور نظر آ رہا ہے، ہمارے وہ نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اب وہی جیسا کہ میں نے دوسری صورتوں کا حوالہ دیا، سب کا ترجمہ تو کرنے کا موقع نہیں تھا لیکن یہاں میں ترجمہ بھی کروں گا۔ جس دن کے یہ جو آسمان ہے یہ ایسے ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا یا تلچھٹ ہوتی ہے تیل کی مہل، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھلکی ہوئی اون ہو، جیسے اس کے گالے سے ہوتے ہیں ایسے یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وہی نقشہ کھینچا گیا ہے جو سورۃ القارعہ میں، القارعہ مَالْقارعہ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْقارعہ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہی وہ لفظ جو ہے کہ وہ اہن کے مانند جو اون جو دھلکی ہوئی ہے اس کے بعد اس کو پھر جو ہے اسپننگ کریں گے تو وہ اون بنے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے روئی کو دھنک دیتے ہیں تو اسی طریقے سے اون کا معاملہ ہوتا ہے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست، حمیم کہتے ہیں بڑے جگری دوست کو، بڑا گہرا دوست، بہت ہی محبت کرنے والا، لیکن کوئی جگری دوست کسی دوسرے کو پوچھے گا نہیں، وہ نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ یبصرونہم، وہ دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارے لاڈلے، وہ تمہارے بیٹے، وہ تمہاری بیٹیاں، وہ تمہاری بیوی، وہ تمہارے والدین جن کی وجہ سے تم نے ہمارے دین سے دوری اختیار کی، ان کو اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، ان کو خوش رکھنا، اس کے لیے تم نے حرام کو حلال کیا اپنے لیے، حرام خوری کی، یہ سب دکھا دیے جائیں گے۔ یہ تمہارے بڑے لاڈلے تھے نا، یہ تمہارا وہ دوست جو تمہیں بہت ہی جگری دوست جسے تم سمجھتے تھے، یبصرون، دکھا دیے جائیں گے انہیں، لیکن انسان کا حال یہ ہوگا یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح فدیے میں مجھ سے میری اولاد لے لی جائے، ببنیہ،
وصاحبت ہی واخی، میری جوڑو بھی لے لی جائے اور میرے بھائی کو بھی لے لیا جائے، وفصیلت ہی التی تؤوی، اور میرے اس پورے کنبے کو جس کی کہ وہ پناہ کبھی پکڑا کرتا تھا، جس کی سپورٹ اور حمایت کے اوپر زندگی گزارتا تھا، اسے بھی لے لیا جائے، جھونک دیا جائے۔ ومن فی الارض جمیعا، تمام انسان دنیا کے ہیں، ان کو سب کو جہنم میں جھونک کر مجھے بچا لیا جائے۔ ثم ینجی، کلا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پھر سورہ حجر میں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پھر دیکھیں یہاں پر وہ لفظ جمیل آیا۔ اے نبی، قیامت تو آ کر رہے گی اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، تو آپ ان کفار کی طرف سے ابھی ذرا صبر کیجیے، جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جھیلیے، برداشت کیجیے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے ذرا چشم پوشی کا معاملہ کیجیے۔ یہ آیات جو ہیں اب اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور میں آپ سے عرض کر دوں صاف، حضور نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا انما بعثت انا وصاح کہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو جوڑا، یہ شہادت مجھ شہادت برابر کی، جوڑ کے دیکھو میں اس طرح مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو۔ اب کوئی اور نبی نہیں بیچ میں، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، قیامت آئے گی اور قیامت قریب ہے۔ اس قیامت کے قرب کا معاملہ جو ہے، اس میں اپنا ایک تاثر، ایک تو ایسے مضمون بھی مصری ایک عالم نے لکھا تھا، اس امت کی عمر کتنی ہے، عمر و امت المسلمہ، یہ مصری عالم کی ایک کتاب ہمیں ملی، ہم نے اس کا ترجمہ شائع کر کے میثاق میں بالاقساط شائع کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو نتائج اخذ کیے وہ کچھ اور حوالوں سے ہیں، لیکن میرا بھی اپنا ایک نتیجہ اس سے بہت پہلے میں پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 15ویں صدی ہجری، یہ اسی کے اختتام پر قیامت آ جائے گی، یہ قیامت کی صدی ہے۔ اس لیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث منقول ہے، میرے نزدیک یہ حدیث اس میں اہم ترین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری امت